السلام علیکم، میں سیام محمود، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج انتہائی ایک افسوسناک جو خبر ہے وہ پورے پاکستان میں اس ٹائم پھیلی ہوئی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے نوجوان جو سیاسی کارکن تھے اور ٹکٹ ہولڈر بھی وہ رہ چکے ہیں اور نوجوان کارکن ہیں، عباد فاروق، جو گزشتہ کوئی ایک دو ماہ سے جو ہے وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، جس کے صدمے میں ان کا جو بیٹا ہے وہ آج انتقال کر چکا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ اپنا ذہنی توازن کھو چکا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اپنا بول چال جو ہے وہ اس کی بند ہو چکی تھی، بات چیت وہ نہیں کر پا رہا تھا، باتیں سن نہیں پا رہا تھا، اپنا ذہنی توازن جو ہے وہ کھو چکا تھا، اور جس کی وجہ سے وہ اس نہج پر پہنچا وہ صرف پولیس کے جو غیر قانونی ان کے گھر پر چھاپے مارے جاتے تھے۔ عباد فاروق جو کہ ان کے جب بچے کا والد ہے عمار کا، وہ تقریباً ایک دو ماہ سے جو جیل کے اندر ہے، کبھی اس کی والدہ کو اٹھا کے جیل میں لے جاتے تھے، کبھی دادی کو اٹھا کر جیل لے جاتے تھے، کبھی نانی کو اٹھا کر جیل لے جاتے تھے، اور والد جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ جیل کے اندر تھا، جس کے صدمے کی وجہ سے بچہ اس نہج پر پہنچا۔ اور اوپر سے ستم ظریفی یہ کہ بچہ جس بھی ہاسپٹل میں جاتا تو اس ہاسپٹل کو کال کر کے یہ کہا جاتا تھا کہ اس بچے کو ایڈمٹ نہیں کرنا، اور یہ کہہ کر ان کو ڈسچارج کر دیں کہ اس بچے کا اب علاج ممکن نہیں ہے۔ لیکن ڈاکٹر جو ہیں وہ جو بھی ہاسپٹل میں ان کے چاچو جو ہیں وہ لے کر جاتے تو آگے سے ڈاکٹر ان کو یہی کہتے، اور ڈاکٹر کہتے کہ اگر ہم نے اس کا علاج کیا تو ہمارا ہاسپٹل جو ہے وہ سیل ہو جائے گا۔ اس طرح کی جو ہے وہ ذرائع سے خبریں جو ہے وہ موصول ہوتی رہی، اور آج جو کہ گزشتہ رات 9:30 بجے اس کا جنازہ جو ہے وہ پڑھایا گیا، اور جنازے کے اندر ایک کافی تعداد جو ہے وہ نوجوانوں کی اور لوگوں کی اور سیاسی کارکنان کی جو وہاں پر موجود تھی، اور ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو بچہ ہے، بچے کے جنازے پہ آج تک میں نے اتنی تعداد جو ہے وہ جنازے پہ نہیں دیکھی، لیکن عمار ایک ایسا بچہ جو کہ سیاسی انتقامی کا جو ہے وہ نشانہ بنا۔ اور ایک بچہ کتنی سیاست کر سکتا ہے، یا اس کے ساتھ اس کو کیا پتہ ہے سیاست کا؟ تو آپ ایک بچے کے ساتھ اس طرح کا ظلم کر رہے ہیں، نہ اس کا علاج ہونے دے رہے ہیں، نہ اس کو کسی ہاسپٹل میں جو ہے وہ ایڈمٹ ہونے دے رہے ہیں، نہ باہر کسی ملک کے اندر جو ہے وہ اس کو جانے دیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہمارے ملک کا یہ حال ہے، اور ہمارے جو ادارے ہیں وہ انہوں نے ہمارے ملک کے ساتھ کیا کیا یہ اب پورا پاکستان جانتا ہے، کسی ادارے کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کل چیف سیکرٹری پنجاب نے جو ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا عباد فاروق کے حوالے سے کہ ان کو اپنے بیٹے کی جنازے میں جو ہے وہ شرکت کی اجازت دی جائے۔ اب عباد فاروق جو ہیں وہ جنازے میں شرکت انہوں نے کی، لیکن اب یہاں پر سوالیہ نشان یہ ہے کہ کس کے جنازے میں وہ شرکت کریں؟ آیا کہ پاکستان کا جو جنازہ اٹھ چکا ہے، یا پاکستانی عدالتوں کا جنازہ اٹھ چکا ہے، یا پاکستان میں جو انصاف جو دیا جا رہا ہے اس انصاف کا جنازہ وہ پڑھنے کے لیے اب یہاں پر آئیں؟ جب اس کا بیٹا یہاں سے چلا گیا تو بیٹے کے جانے کے بعد جو ہے وہ اس کو جیل سے ریلیز کر جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جنازہ کس کا پڑھا جائے؟ آیا کہ ہم بھی جو ہے وہ جنازے میں وہاں پر شرکت کی، جنازے میں ہم وہاں پر موجود تھے، پولیس بھی جو ہے وہ عباد فاروق کو وہاں پر لے کر آئی، اور عباد فاروق کو اس جو ہے وہ طریقے سے لے کے آئی کہ جیسے وہ کوئی اس ملک کا کوئی بہت بڑا جو ہے وہ دہشت گرد ہے، یا کوئی ڈان ہے، یا کوئی اسلحہ مافیا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ عباد فاروق کو وہاں پر جنازے پر لے کر آئی، اور جنازے میں جب جنازہ پڑھنے کے بعد تدفین کی باری آئی تو تدفین ہونے سے پہلے جو ہے وہ پولیس پکڑ کر ان کو دوبارہ وین میں ڈال کے دوبارہ ان کو لے گئی۔ تو اب یہ حال ہے۔ اب ہمیں سوچنے کا یہ المیہ ہے کہ آیا کہ کوئی بھی مخالف سیاسی جماعت آئے گی تو کسی بھی سیاسی کارکن کو اٹھا کر اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، اور اس کے بچوں کے ساتھ یہی سلوک جو ہے وہ کیا جائے گا جیسا کہ عمار بچے کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ یہ سلوک ہوا۔ تو ہمارے پاکستانی عوام کو، ہمارے سیاسی کارکنان کو یہ سوچنے کا المیہ ہے کہ آیا کہ کوئی بھی مخالف پارٹی آئی تو آپ کے بچوں کے ساتھ بھی ایسے ہو سکتا ہے؟ تو خدا کے لیے اس سیاست سے بالا تر ہو کر اپنے بچوں کے مستقبل کا، اپنے بچوں کی جو ہے وہ زندگی کا خیال کریں، اپنے پاکستان کے مستقبل کا خیال کریں۔ تو اس سیاسی جماعتوں سے، یا جو ہماری پاکستان کے اندر جو ایسی گندی سیاست جو ہے وہ چل پڑی ہے، حالانکہ سیاست کوئی گندی نہیں ہوتی، لیکن پاکستان کی جو ایک یہاں پر سسٹم یا ایک رواج بن چکا ہے وہ انتہائی گندی اور گھٹیا سیاست اس ٹائم پاکستان کے اندر ہو چکی ہے۔ حالانکہ سیاست ایک ایسی
خوبصورت چیز ہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیاست کی، لیکن اس طرح کی سیاست نہیں تھی جو ہمارے پاکستان کے اندر اس ٹائم جو سیاست کی جا رہی ہے، جہاں پر نہ کسی کی چادر چار دیواری کا خیال کیا جاتا ہے، نہ کسی کی ماں بہن کی عزت کا خیال کیا جاتا ہے، نہ کسی کی جو ہے وہ عزت نفس جو ہے وہ اس کا خیال کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی سیاست جو ہے وہ ہمیں انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو ہمارا پاکستان تباہ ہو، ہمارے بچوں کا مستقبل تباہ ہو۔ آج اگر عمار عباد جو ہے وہ اس اذیت کا شکار ہوا تو کل ہمارے بچے بھی جو ہیں وہ اس سیاسی انتقامی کارروائی کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ تو یہ سیاسی کارکنان کے لیے ایک سوچنے کا المیہ ہے۔ 21 اکتوبر کو نواز شریف جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں، تو اب یہ پاکستانی عوام کو دیکھنا ہے کہ آپ نے کس طرف جو ہے وہ کھڑے ہونا ہے۔ آیا کہ چور لٹیروں کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے کھڑے ہونا ہے، یا پھر کسی حق اور سچ کے ساتھ جو ہے وہ آپ اپنے پاکستان کے حق میں جو ہے وہ کھڑے ہوں گے۔ تو اب 35 سالوں سے اس ملک کے اوپر مسلط رہنے والے پیپلز پارٹی یا نون لیگ نے اس ملک کا حال کیا کیا وہ سب کے سامنے ہے، اور ان کے اپنے بزنس کس لیول پر اور کس نہج پر وہ چلا رہے ہیں، ملک کے اندر وہ کتنا رہتے ہیں، ملک کے باہر کس طرح کی وہ عیاشی کرتے ہیں، ان کے گھر، ان کے مال، ان کا آباء و اجداد، ان کے بال بچے جو ہیں وہ کہاں پر ہیں۔ ایک عام پاکستانی سوچے، ایک عام جو ایک سادہ زندگی گزارنے والا MNA MP ہے، کیا وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ اس لیول پر جا کر اپنے بیوی بچوں کو جو ہے وہ ملک سے باہر جو ہے وہ رکھ سکے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے ہمیں سوچنے کا المیہ خدا کے لیے۔ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، IT کا دور ہے، ہمیں چیزیں جو ہیں وہ کسی سے مانگنے کی یا کسی سے کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس IT کے دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں آپ کو تمام چیزیں جو ہیں اس ٹائم ایک پلیٹ فارم پر جو ہے وہ مل سکتی ہیں۔ تو خدا کے لیے کوئی ریسرچ کریں، کچھ پڑھیں، کچھ دیکھیں، ان کے انالیسز کریں کہ آپ کے پاکستان کے لیے، آپ کے مستقبل کے لیے، آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے کیا ضروری ہے، آپ کو کرنا کیا چاہیے۔ تو یہ آپ نے خود اپنا انالیسز کرنا ہے، نہ کہ آپ نے کسی پہ ڈیپینڈ ہو کر کوئی ایسی چیزوں کا جو ہے وہ ازالہ کرنا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آج اگر عمار عباد کے ساتھ یہ کچھ ہوا تو کل ہمارے بچے، آپ کے بچے، کسی بھی سیاسی کارکن کے بچے جو ہیں وہ اس نہج تک جو ہیں وہ پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ پاکستانی سیاست جو ہے وہ کوئی اسلامک، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامک سیاست نہیں ہے یہ، جو ہمارے پیغمبروں نے، ہمارے اولیاء نے، یا ہمارے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیاست کی ہے، وہ پاکستان کی سیاست میں 1% 0.0% بھی جو ہے وہ اس کا عکس نظر نہیں آتا۔ تو یہ وہ سیاست نہیں ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ ابا، ہمارے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، یا جو ہمیں قرآن پاک میں یا حدیث سے ملتا ہے، وہ یہ سیاست نہیں ہے۔ خدا کے لیے اس گندی سیاست سے جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کریں، اور یہ چور لٹیرے جو ہیں ان کو کسی طریقے سے ان کا خاتمہ کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ عمران خان ہے، چاہے وہ نواز شریف ہے، چاہے وہ شہباز ہے، یا چاہے نواز زرداری ہے۔ کسی بھی سیاسی جماعت کا کوئی بھی میں حامی نہیں ہوں، اور یہ آپ مت سمجھیں، اور مجھے گالم گلوچ دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کسی سیاسی پارٹی کا ڈیفینڈ کر کے تو یہاں پر میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ بالکل بھی کہ میں کسی سیاسی جماعت کا کوئی بندہ نہیں ہوں، بلکہ میں ایک جرنلسٹ اور ایک حقیقت پر مبنی اور چیزوں کا انالیسز کر کے، ریسرچ کر کے، چیزیں نکال کے آپ کو میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر میں کسی جگہ پہ غلط ہوں تو آپ میری اصلاح جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔